بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، صبح بخیر۔ میں ہوں محمد عمر اسلم اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز پر پروگرام جائزہ میں آج کی اچھی بات ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، کیونکہ جب ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں تو وہ ہمیں اپنی اور نعمتوں سے نوازتا ہے۔ پروگرام میں آج جن خبروں پر بات کریں گے وہ آپ سے شیئر کر لیتے ہیں۔ ایرانی صدر کی ناگہانی موت، حکومت اور عوام کا دکھ اور افسوس کا اظہار۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کل اہم مصروف ترین دن گزارا، وفاقی کابینہ کا اجلاس کی صدارت بھی کی، جبکہ جرمن سفیر کے ہمراہ این جی او وفد سے ملاقات کی۔ سمندر پار مقیم کشمیریوں، کارکنوں، رہنماؤں سے بھی میاں محمد شہباز شریف نے ملاقات کی، جبکہ نائب وزیر اعظم جو ہے وہ بشکیک پہنچ گئے ہیں۔ وہاں پہ جو اسٹوڈنٹس کا ایشو ہے اس کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ ٹاپکس پر ڈسکشن کے لیے اسٹوڈیو میں موجود مہمانوں سے آپ کا تعارف کروا دیں۔ سینئر صحافی تجزیہ کار سلمان غنی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سلمان غنی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ سینئر صحافی تجزیہ کار پرویز بشیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ پرویز صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ مہربانی سر، ایرانی صدر کی ناگہانی موت بڑا افسوسناک سانحہ جو ہے وہ ہوا۔ دیکھیں عمر، ایک تو آپ نے وہ جو آج کی اچھی بات شکر ادا کرنے کے حوالے سے کہی ہے، تو ایک روایت ہے کہ ایک شخص نے اللہ تعالیٰ سے گلہ کیا کہ آپ نے مجھے تو کچھ نہیں دیا لیکن میرے ایک اور ساتھی کو بے پناہ نعمتوں سے نوازا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ شکر بہت ادا کرتا ہے، بتاؤ میں کیا کروں۔ مطلب تھا کہ اس کو بھی یہ کہا کہ تم نعمتوں کا شکر ادا کیا کرو، اور جو لوگ شکر ادا کرتے ہیں ان کو بہت کچھ ملتا ہے، بغیر مانگے ملتا ہے۔ جہاں تک آپ نے ایرانی صدر کی ناگہانی موت کا ذکر کیا، میں اور پرویز بشیر صاحب جب وہ پاکستان کے وزٹ پہ آئے تھے تو لاہور کے گورنر ہاؤس میں ہماری کچھ لمحوں کے لیے ان سے ملاقات ہوئی، اور میں ذاتی طور پہ ان سے بڑا امپریس ہوا۔ اس شخص میں ایک تو وہ بڑا گریسفل آدمی تھا، اور کوئی تکبر نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ وہ خود آ کے ہم سے ملے، اور وہ ایک عالم دین تھے، اور بڑا احترام تھا اس شخص کا۔ اور پاکستان کے وزٹ پہ بھی جب آئے تھے تو پاکستان کے حوالے سے ان کے جذبات، احساسات، وہ آپ دیکھیں کہ وہ پاکستان کو اپنا دوسرا گھر قرار دے رہے تھے۔ اور پھر جو ایرانی لیڈرشپ پاکستان کے اندر آتی ہے وہ ایک خاص جگہ پہ ضرور جاتی ہے، وہ ہے مزار اقبال۔ اور اس کے بارے میں میں آپ کو بتا دوں، یہ چیز اس سے پہلے میڈیا پہ نہیں آئی کہ ان کی اقبال سے اتنی کمٹمنٹ ہے کہ خود ایرانی پریزیڈنٹ بھی وہاں گئے، ان کی وائف بھی گئی، پھر ان کی بیٹی بھی گئی، علیحدہ علیحدہ بھی گئے، کہ وہ اقبال سے اتنا امپریس تھے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم ایرانی قوم کو، جو میں نے اسٹڈی کیا ہے نا، کچھ معاملات میں بڑی جذباتی ہے، لیکن اس حوالے سے جب ان کا ہیلی کاپٹر کے بارے میں اطلاعات آئی ہیں تو میں نے آج جو ہماری وہاں پر پریس اتاشی ہیں کل جی، تو ان سے میں نے رابطہ کیا تو انہوں نے بتایا کہ جی لوگ دعائیں مانگ رہے تھے، اور وہ بڑا قابل آدمی تھا۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ یکسو تھا اپنے خیالات، اپنے نظریات، اپنے احساسات اور جذبات کے حوالے سے۔ جب دمشق میں ایرانی سفارت خانے پر حملہ ہوا تو قوم تو جذباتی تھی، یہ شخص خاموش تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ عالمی استعمار کو یہ شخص سے چیلنج کرتا نظر آتا تھا، اور خاص طور پہ امہ کے حوالے سے ان کے جذبات اور خیالات جو تھے دینی۔ پھر آپ دیکھیں کہ پاکستانی پرائم منسٹر جو ہے کہ انہوں نے ایک روزہ سوگ کا اعلان کیا، آج وہ وہاں پر ایران میں ان کے جنازے میں بھی شریک ہو رہے ہیں۔ اور ایران ہمارا ہمسایہ ملک ہے، ایران کے ساتھ ہمارے تاریخی، سیاسی بہت اچھے تعلقات ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر نے وہاں جانے کا اعلان کر کے پاکستانی قوم کی طرف سے اس ناگہانی موت پر پاکستانیوں کی جذبات کی ترجمانی کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی منزلیں آسان کرے، اور ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنی قوموں کے لیے، ملکوں کے لیے ایسٹ ہوتے ہیں۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ آپ کی بھی جو ہے وہ جب پاکستان کے دورے پر آئے تھے ایرانی صدر، ان سے ملاقات ہوئی تھی، بہت سے ایگریمنٹس پہ جو ہے وہ سائن بھی ہوئے تھے، اور بالکل درست بات کی سلمان غنی صاحب نے کہ پاکستان کے حوالے سے بھی ان کا خصوصی جذبہ تھا۔ دیکھیں ابھی 29 دن ہوئے ہیں جب وہ آئے تھے، دنوں کی تعداد بھی ہے، اور ان کی جو میٹھی سی مسکراہٹ، اور وہ مجھے ابھی تک یاد ہے، جس طریقے سے انہوں نے ہاتھ پکڑا اور پاکستان کے بارے میں جو اظہار کیا، وہ ابھی یاد آتا ہے مجھے۔ امت مسلمہ کے اتحاد کے بہت بڑے حامی تھے وہ، انہوں نے اس کے لیے کام بھی کیا، اور ان کے سعودی عرب سے جو یو اے ای سے جو تعلقات جو تھے یہ انہوں نے استوار کیے، اس لیے کہ وقت کی ضرورت تھی، اس لیے کہ سب لوگ یہ
یہ کہتے تھے کہ جی امت مسلمہ جو ہے وہ بکھری ہوئی ہے, تقسیم ہوئی ہے. تو انہوں نے یہ بھی اسٹیپ بہت بڑا ایک جو اسٹیپ لیا جب وہ دمشق میں ان پہ حملہ ہوا, تو انہوں نے جو جواب دیا نا, اس سے جو ایک مسلمانوں میں ایک خاص جذبہ پیدا ہوا اور یہ ایک ہیرو بن کے سامنے آئے. ایک تو یہ والی باتیں جو ہیں. پھر پاکستان سے جو ہے ان کو بڑا لگاؤ تھا, اور ایران کا ہی ہے, ایران کا ہے. فلسطین کا جو کاز ہے اس کے لیے تو ایران اور یہ جو ایرانی صدر تھے یہ تو بہت زیادہ مطلب جو کچھ کر رہے تھے سب کے سامنے ہیں. کشمیر کے لیے بھی, کشمیر کے لیے بھی بہت وہ رکھتے ہیں. ایران جو ہے ان کی خارجہ پالیسی کا یہ حصہ ہے کہ ہم نے حمایت کرنی ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ جو ہمارے جو جب کوئی سربراہ آتا ہے تو ایک تو ہوتا ہے جو آپ معاہدوں کی جو بات کر رہے ہیں کہ معاہدے جو ہے سب کے سامنے آتے ہیں, لیکن سربراہوں کے درمیان کچھ ایسے معاملات بھی ہوتے ہیں جو ابھی اوپن نہیں کیے جاتے یا اندرون خانہ گفتگو کی جاتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ اچھی گفتگو ہوئی تھی. تو جس طرح وزیر اعظم نے جس طرح ساری, بلکہ وزیر اعظم کے سمیت پوری قوم نے اس کو بہت اس کا اثر لیا ہے, دکھ کا بھی اظہار کیا ہے, اور یہ سارا کچھ جو ہے آپ کے سامنے ہے کہ جس طریقے سے بالکل ٹھیک ہے. سلمان غنی صاحب, کل بڑی اہم ملاقاتیں جو ہیں وہ پرائم منسٹر نے کی, اور انہی اہم ملاقاتوں میں ذکر کریں تو سمندر پار مقیم کشمیری کارکنوں کی وفد کی ایک اہم ملاقات ہوئی. اس میں جو ورلڈ کشمیر اویئرنیس فورم کے سیکرٹری جنرل ہیں ڈاکٹر غلام صاحب, ان کی بھی جو ہے وہ بھی موجود تھے. کیسے دیکھ رہے ہیں اس ملاقات؟ دیکھیں, ڈاکٹر غلام نبی فائی کشمیر کاز کے بہت بڑے علمبردار ہیں, اور بیرون ملک دنیا بھر کے اندر انہوں نے کشمیر کاز کے حوالے سے ان کی بڑی ساری خدمات ہیں. انہوں نے دنیا کو یہ باور کروایا کہ کشمیر کاز ہے کیا. اور پرائم منسٹر شہباز شریف سے جو ان کی ملاقات ہوئی ہے, پرائم منسٹر صاحب نے انہیں بتایا کہ میں نے 2022 میں یو این کے پلیٹ فارم پر جو کشمیر کاز وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا اپنا کاز ہے, اور پاکستان کا شروع سے موقف یہ ہے کہ وہ کشمیریوں کو حق خود ارادیت ملنا چاہیے. اور اسی طرح ڈاکٹر غلام نبی فائی اور ان کے ساتھیوں نے دنیا بھر میں اپنی کوششوں اور کاوشوں سے ان کو آگاہ کیا ہے. دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ کشمیر کاز پہ تو پوری قوم یکسو ہے, اور پاکستان کے یہ خارجہ پالیسی میں ایک کور ایشو رکھتا ہے, لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ جی ہمارے خارجہ آفس اور دنیا بھر میں جو پاکستان کے سفارت خانے ہیں ان کو کام کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے کہ جب دنیا کو جو بات عمر اپیل کرتی ہے وہ ہیومن رائٹس ہے, کہ ہیومن رائٹس کی خلاف ورزیوں پہ, ویسے تو فلسطین کے اندر جو کچھ کر دیا اسرائیل نے اور جس طرح امریکہ اور مغرب ان کے پیچھے کھڑا ہوا ہے, شاید اب وہ پہلے والی کیفیت تو نہیں, لیکن پھر بھی سب سے زیادہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں وہ مقبوضہ کشمیر کے اندر ہوئی ہیں, اور 1 لاکھ سے زیادہ کشمیری وہ شہادت کے رتبے پر فائز ہوئے ہیں, لیکن آج تک انہوں نے اپنے اس ایشو سے پسپائی اختیار نہیں کی. وہ جو انڈین پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ کشمیر ہمارا اٹوٹ انگ ہے, تو کشمیریوں نے اپنی تاریخ ساز جدوجہد کے ذریعے ان کا انگ توڑ کے رکھ دیا ہے, کہ آج مقبوضہ وادی میں آپ دیکھیں کہ 8 سے 10 لاکھ فوج انہوں نے ان کا تسلط وہاں قائم کر رکھا ہے. کرفیو لگایا ہوا ہے اس لیے کہ انہیں پتہ ہے, وہ ہر کشمیری کو اسی آنکھ سے دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر ایک آزادی کا جذبہ موجود ہے. اور پھر میں آپ کو یاد کرواتا چلوں, دیکھیں بات ہے کہ ایک مرحلے پہ میں نے سید علی گیلانی جو کشمیریوں کے بہت بڑے لیڈر تھے, بلکہ میں انہیں یہ کہتا ہوں کہ وہ بیرون ملک سب سے بڑے پاکستانی تھے, اس سے زیادہ پاکستان سے کمٹمنٹ میں نے کسی شخص میں نہیں دیکھی جو سید علی گیلانی میں تھی. بلکہ میں نے آپ کے ایک پروگرام میں بتایا تھا کہ میں نے ان سے فون پہ ایک دفعہ پوچھا کہ آپ پاکستان سے کیا چاہتے ہیں, تو اس شخص نے کہا کہ ہم صرف پاکستان سے یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان معاشی حوالے سے مضبوط ہو. تو کشمیر کاز کے لیے بھی ضروری یہ ہے کہ ایک تو پاکستان معاشی حوالے سے مضبوط ہو, اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو انڈیا کا مکروہ اور بھیانک چہرہ یہ دنیا کو دکھایا جانا, اس لیے کہ یہ جو بات ہے کہ یہ اپنے آپ کو سب سے بڑی جمہوریت کہتا تھا بھارت جو ہے, دنیا کو بتانا چاہیے
کہ یہ نہتے مظلوم اور معصوم کشمیریوں کے ساتھ کیا کرتے رہے, کیا طاقت اور قوت کے استعمال کے ذریعے آپ اس ایشو کو ختم کر پائیں. ان کی آواز نہیں دبائی جا سکتی. پھر ایک دیکھیں, جب آپ کشمیر کے ایشو کی بات کر رہے ہیں تو ایک بہت بڑی قومی بدقسمتی یہ رہی کہ پی ٹی آئی کے دور میں بظاہر تو اس وقت کا پرائم منسٹر کشمیر کاز کے حوالے سے بڑے جذباتی تھے. کیا وجہ تھی کہ بھارت کو ضرورت ہوئی کہ جو اسپیشل سٹیٹس تھا آرٹیکل 370 کے تحت وہ ختم ہو گیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات کسی بڑے المیے سے کم نہیں ہے. پاکستان اس ایشو پہ قائم ہے, کشمیر کاز ہماری خارجہ پالیسی کا بڑا حصہ ہے, اور اسی لیے پرائم منسٹر نے کشمیری رہنماؤں کو یہ بات بتایا کہ اس پہ کمپرومائز کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب وہ ولی عہد سے ملاقات ہوئی تھی سعودی عرب میں پرائم منسٹر شہباز شریف کی, تو جہاں پر انہوں نے فلسطین کے کاز کا ذکر کیا تھا وہاں پر انہوں نے کشمیر کاز کی بات بھی کی تھی. اور ابھی کچھ دیر پہلے جب آپ ایرانی پریزیڈنٹ کا ذکر کر رہے تھے تو ایرانی پریزیڈنٹ نے بھی خاص طور پہ کشمیر کاز کی بات کی تھی, اور ایران کا شاید اس سے پہلے اس طرح کا موقف نہیں رہا کہ وہ بین تھا, لیکن یہ پریزیڈنٹ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ کشمیر کاز انہوں نے کہا تھا کہ اس خطے کے اندر امن اور استحکام کے لیے اس ایشو کو حل کرنا ضروری ہے. لیکن دوسری ملاقات جو تھی وہ جرمنی کے وفد کے ساتھ تھی. دیکھیں پرائم منسٹر صاحب کی زیادہ تر ایکٹیویٹیز جو میں نوٹ کر رہا ہوں وہ سرمایہ کاری کے حوالے سے, اقتصادی حوالے سے ایسے لگتا ہے کہ جیسے انہوں نے یہ مشن سنبھالا ہوا ہے کہ انہوں نے پاکستان کو ایک دفعہ معاشی ترقی سے ہمکنار کرنا ہے, اور وہ ساری جو بھی بات کرتے ہیں مختلف اجلاسوں وہاں پر وہ یہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں امکانات کیا ہیں. اور انہوں نے جرمنی کے وفد کو بھی جو میں نے دیکھا ہے اخبارات کے اندر, انہوں نے پاکستان کے اندر زراعت میں, صنعت میں, آئی ٹی میں, مختلف شعبہ جات کے امکانات کی بات کی ہے. اور جرمنی سے بھی پاکستان کے ہمیشہ اچھے تعلقات رہے ہیں. لیکن اصل سوال یہ ہے کہ اتنے سارے اقدامات کرنے کے بعد جب آپ سرمایہ کاری کے حوالے سے امکانات بتاتے ہیں تو کیا ہم معاشی بحالی اور ترقی کا عمل تیز کر پائیں گے؟ یہ جو فیصلہ پاکستان کے اندر ہونا ہے, پاکستان کے اندر یہ فیصلہ ہونا ہے کہ اگر ہم نے واقعتاً معاشی حوالے سے خود انحصاری کی منزل پہ جانا ہے تو عمر پاکستان کے اندر یکسوئی اور سنجیدگی طاری کرنی پڑے گی. اور یہ کام صرف پاکستان کے پرائم منسٹر کا نہیں ہے, پاکستان کی اہل سیاست کا ہے. اور سیاستدان جو ہوتے ہیں دنیا کے جمہوری معاشروں میں وہ کبھی معیشت پر سیاست نہیں کرتے, وہ جو بھی ان کا منشور ہوتا ہے, جو پروگرام ہوتا ہے, جو ان کا طرز عمل ہوتا ہے, وہ اپنے ملک کے حوالے سے بڑے سنجیدہ ہوتے ہیں. ہمارا المیہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر سے یہ کچھ عرصہ سے یہ بات شروع ہو گئی کہ جو کام دشمن کرتا تھا اب میرے خیال ہے دشمن کو اس سے غرض ہی نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر سے پاکستان کو دیوالیہ ہونے کی باتیں ہوتی رہی, پاکستان کو سری لنکا بنانے میں کچھ لوگ, میرا خیال ہے پاکستانی قوم کو اپنی صفوں کے اندر نظر دوڑانی چاہیے. اور جو لوگ پاکستان کے مفادات پر اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہے ہیں, جو لوگ پاکستان کے اندر مایوسی, بے چینی اور بے یقینی پیدا کر رہے ہیں, ان کا سدباب کرنا چاہیے. پاکستان قدرتی وسائل سے ایک مالا مال ملک ہے, ایک باشعور قوم ہے, ایک ذہین نوجوان نسل ہے. میرا خیال آپ کی پالیسیز کی ڈائریکشن اگر درست ہو تو یہ پاکستان حضرت اقبال کا اور قائد اعظم کا پاکستان, پالیسیز کی ڈائریکشن اگر درست ہو تو یہ ملک ترقی بھی کرے گا. اور یوتھ کو اسپیشلی دیکھنا چاہیے کہ کون صحیح کام کر رہا ہے, کون غلط کام کر رہا ہے. اس پر ہم بات کریں گے پرویز بشیر صاحب سے, لیکن ابھی وقت ہو رہا ہے بریک کا. ویلکم بیک. پرویز بشیر صاحب, آپ ابھی جس طریقے سے گفتگو کر رہے تھے سلمان غنی صاحب بھی کہ نوجوانوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ کون صحیح کام کر رہا ہے, کون غلط کام کر رہا ہے. کل اہم ملاقاتیں جہاں پر ہم ڈسکس کر رہے ہیں پرائم منسٹر کی ہوئیں, وہیں پر یہ بڑی اہم ملاقات تھی کیونکہ سمندر پار مقیم کشمیری کا رہنماؤں سے ملاقات, پھر جو کشمیر کے حوالے سے ہمارا پاکستان کا موقف تو بڑا کلیئر ہے. اس کے علاوہ جو کل ہم دیکھتے ہیں ان کی جو معیشت کے حوالے سے مختلف ملاقاتیں ہوئیں, جرمن وفد سے انہوں نے ملاقات کی, اس میں مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. کیسے دیکھ رہے ہیں اس کو؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو یہ جو نوجوانوں کی بات کی ہے کہ ان کو جو ہے سوشل میڈیا پہ ان کو بہکایا گیا اور ان کی ذہن سازی ایسی کی گئی کہ نفرت اور انتقام, انتشار, منفی سیاست
یہ سارا ان کو سکھایا گیا ہے. صحیح. اور وہی جو ابھی آپ نے پہلے ابتدائیے میں کہا کہ شکر, مطلب ان کو یہ تو سکھایا ہی نہیں گیا, وہ تو ناشکری کی بات کرتے ہیں, وہ منفی باتیں کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ پاکستان ڈیفالٹ ہو جائے گا, پاکستان کو یہ ہو جائے گا, اگر ہمارا بانی پی ٹی آئی جو ہے اس کو وہ ہماری ریڈ لائن ہے, اگر وہ نہیں ہے تو اگر وہ نہیں ہے تو پاکستان نہیں ہے. وہ اس طرح کی نوابزادہ نصر اللہ خان صاحب ایک بات کہا کرتے تھے کہ ناگزیر لوگوں سے قبرستان بھرے پڑے, پاکستان اہم ہے, افراد اہم, بالکل پاکستان اہم ہے, بالکل. اس میں تھوڑا سا مجھے اگر وہ ذرا ایران کے صدر کے حوالے سے بات کریں کہ وہ ان کی ایک خواہش تھی جی, تو کہ میں ایک اجتماع سے خطاب کروں, میں ایک جلسے سے خطاب کروں, مگر ٹائم نہیں تھا میرا خیال, تو اس لیے کہ پہلے جو ایرانی صدور آئے ہیں تو وہ ایسا کرتے تھے. صحیح. تو ان کی ایک خواہش تھی, تو وہ ان کو کہا گیا تھا کہ اب جب آپ کا وزٹ ہوگا تو ہم ضرور یہ کام کریں گے. دوسری بات یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ سوشل میڈیا پہ پی ٹی آئی والے یہ پروپیگنڈا کر رہے تھے کہ جناب وزیر اعظم نہیں جائیں گے وہاں پہ ایران میں جی, وہاں پہ وہ کسی دباؤ کے تحت جی. تو یہ اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے جی. کہ ہماری جو خارجہ پالیسی ہے وہ کسی دباؤ کے بغیر کام کر رہی ہے, آزاد ہے. پرویز بشیر صاحب, سوری انٹرپٹ کر رہا ہوں, لیکن بڑے معذرت کے ساتھ ایک حقیقت یہ ہے کہ پاکستان جب بھی کوئی بہتری کے راستے پر ہوتا ہے, معاشی طور پر مضبوط ہو رہا ہوتا ہے, تو پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کی انفارچونیٹلی ہم نے یہی دیکھا ہے, بدقسمتی ہے یہ کہ وہ انہوں نے 9 مئی کا سانحہ بھی ہو چکا ہے, اس کے باوجود آج تک جو ہے وہ ٹھیک راستے پر آنے کا نام نہیں لیتے, یا جسے کہتے ہیں کہ جو ہے انہیں دیکھنا چاہیے, سوچنا چاہیے کہ پاکستان جس طرح سلمان غنی صاحب بات کرے سب سے پہلے وہ ہے. عمر صاحب بات یہ ہے کہ دیکھیں نا, اب میں تو یہ آزادی اظہار, یہ جو رائے کی آزادی ہے جی, اس کے پورا میں حق میں ہوں, لیکن ابھی آپ نے بات کی ہے مگر یہ قدغنیں, یہ جو اس کے لیے قانون سازی علیحدہ سے کرنی پڑ رہی ہے, اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ جناب ہم کسی کی بھی کردار کشی کر سکتے ہیں, ہم کسی کو جو ہمارے ساتھ ہے وہ ٹھیک ہے, کسی کے ہیں جی, میں جو پی ٹی آئی کا کہنا یہ ہے کہ جو ہمارے ساتھ ہے وہ ٹھیک ہے, اور اگر مخالفت کر رہے ہیں تو وہ برداشت نہیں ہوگا. وہ تو ملک کو نہیں چھوڑتے, ریاست کو نہیں چھوڑتے. وہ تو اب ریاست کے بارے میں, اب ہماری جو پاک فوج کے بارے میں کس طرح کا پروپیگنڈا کیا گیا, یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ یہ جو مجبوراً یہ کرنا پڑ رہا ہے. تو ابھی بات آپ نے کہی تھی جرمنی کی, جی, جرمن کے ابھی 2-3 دن پہلے ایک معاہدہ بھی ہوا ہے جی, وہ ایک جرمنی کی ایک کمپنی آئی ہوئی تھی, تو ہلکے طیاروں کی جی, تیاری کے بارے میں. صحیح. یہ پاکستان میں ایسا یہ ہوگا, اور یہ بھی بڑی اچیومنٹ ہے. اور یہ جو ابھی بات کر رہے تھے جی کہ ہماری جو خارجہ پالیسی ہے اور جو ہمارے دوست ممالک ہیں, ان سے جو ہے ہماری جو کوشش ہے, کاوش جو ہے وہ یہی ہے کہ وہ سرمایہ کاری جو ہے وہ کریں, اس لیے کہ معیشت جو ہے اس ٹائم اولیت, ہدف جو ہے ہمارا معیشت کو بہتر کرنا ہے. معیشت کو ہم بہتر کریں گے تو یہ حکومت جو ہے جو یہ اپنے پاؤں پہ مضبوطی سے کھڑی ہوگی, اور عوام میں اس کا احترام اور جو مقبولیت ہے وہ مزید بڑھے گی, اور پھر مہنگائی میں کمی آئے گی جی, معیشت جب بحال ہوگی تو پھر سیاسی استحکام بھی آئے گا. ٹھیک. تو یہ ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں ٹھیک ایک دوسرے سے. تو ایسا لگ رہا ہے, اب آپ یہ دیکھ لیں کہ جس راہ پہ ہم چل نکلے ہیں, اب امید پیدا ہو گئی ہے جی, روشنی نظر آ رہی ہے جی. اب اسی طریقے سے عمر صاحب اسی طریقے سے رکاوٹیں بھی کھڑی کی جا رہی ہیں جی, اسی طریقے سے پروپیگنڈا بھی کیا جا رہا ہے, اور جو ہے یہ چاہ رہے ہیں کہ ان میں یہ جو جس سفر منزل کی طرف ہم جا رہے ہیں اس میں رکاوٹ پیدا کی جی. تو میرا خیال ہے کہ یہ سب کی ذمہ داری ہے, اداروں کی بھی, ہم سب کی, کہ ایسا کام نہ ہونے دیں. پہلے بھی ایسا کام ہو چکا ہے جی, کافی دفعہ ہو گیا ہے. پہلے چین کے صدر آ رہے تھے تو پھر رکاوٹ ڈالی گئی,
سی پیک پہ رکاوٹ ڈالی گئی. اس کا ذکر قائد پاکستان مسلم لیگ نون سابق وزیر اعظم محمد نواز شریف صاحب نے بھی جو ہے وہ کیا, جو CWC کی میٹنگ تھی ماڈل ٹاؤن میں جو کچھ روز قبل پہلے ہوئی تھی, تو انہوں نے اس کا سارا ذکر کیا. اس کا انہوں نے دیکھیں نا, انہوں نے سارا بتایا, اس لیے کہ اب نئی نسل کو بتانا دیکھ پڑ رہا ہے, حالانکہ ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ کیا کیا کچھ ہوگا, لیکن دوبارہ بتانا پڑ رہا ہے, اس لیے کہ پروپیگنڈا اس حد تک خطرناک اور زہرناک قسم کا کیا گیا, زہریلا, بالکل ٹھیک, زہریلا پروپیگنڈا, کیونکہ یعنی اس کی رو میں کافی سارے نوجوان باہر نکلے. جی. اور وہ جو انہوں نے کہا کہ جی اب 2014 میں کیا ہوا, جی, اور بعض ججوں نے کیا کیا. جی. اور اس وقت اگر آپ دیکھیں سر تو لوڈ شیڈنگ بہت بڑا بحران تھا, اور دہشت گردی جو ہے وہ بہت بڑے چیلنجز تھے مسلم لیگ نون. جب ان کو جب رخصت کیا گیا, فارغ کیا گیا یا سازش کی گئی, تو اس وقت کا آپ دیکھیں کہ مہنگائی کہاں پر تھی, سنگل ڈیجٹ میں تھی. جی. 5 یا 6 پہ تھی, جس کا انہوں نے اپنے وہاں پر اجلاس میں ذکر بھی کیا. ماڈل ٹاؤن اجلاس. ہاں جی. زر مبادلہ کے ذخائر بہترین تھے. اس کے علاوہ جو ہے وہ جو آپ کا انفلیشن ریٹ کی بات بھی کر لی ہے, اور ڈالر, جی, وہ ایک مستحکم پیٹرول, یہ ساری چیزیں. اچھا, پھر یہ ہے کہ چیزیں نظر آ رہی تھیں, جی, کہ بھئی ہم جو ہے ایک مقام حاصل کر لیں گے قوموں کی, ملکوں کی جو ہے نا صف میں, اور جو تبصرے آ رہے تھے اور جو جائزے آ رہے تھے عالمی بینک کے اور دوسرے IMF, یہ سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ جی پاکستان جو ہے وہ ترقی کر جائے گا, اور آئندہ 5 سال 10 سال میں یہ بڑے ممالک میں شامل ہو جائے گا, جی, اقتصادی طور پہ. جی. تو لیکن اس کو راستہ روکا گیا ہے. اب نواز شریف نے کہا ہے کہ بھائی دیکھیں اس کو, اس لیے کہ اگر آپ سزا نہیں دیں گے, آپ ان کو ایکسپوز نہیں کریں گے, تو پھر یہ دوبارہ بھی کام ہو سکتا ہے. صحیح. ایکسپوز کرنا ضروری ہے. صحیح. آپ سزا چاہے وہ جو ہے, دیکھیں یہ نہیں کہتے کہ آپ مطلب اگر ایکسپوز کریں گے وہ بھی سزا ہے. صحیح. اور انہوں نے کہا ہے, بعض ججوں کے بارے میں بھی کہا ہے, اور معیشت اس وقت ہم بالکل ابھی پرویز بشیر صاحب بات کریں, معیشت سب سے بڑا چیلنج ہے. کل وزیر اعظم کی زیر صدارت جو ہے وہ پہلا اقتصادی مشاورتی کونسل کا اجلاس بھی ہوا, اور اس میں انہوں نے بڑا واضح کیا کہ معیشت کو ہم جو ہے وہ بہتر کر رہے ہیں, جبکہ IT کے حوالے سے بھی جو ہے ان کا کہنا ہے کہ IT کے شعبے کو جو ہے وہ صنعت کو فروغ دینے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں. دیکھیں عمر, ابھی جہاں انہوں نے بات ختم کی, جب آپ 2017 کی بات کرتے ہیں نا کہ انہوں نے قیمتوں کا موازنہ تو کر دیا, اس وقت پاکستان 24ویں بڑی معیشت تھی, آج آپ 46ویں 47ویں نمبر پہ آ کے کھڑے ہیں. کیوں ہوئے؟ جی. کون تھا جس نے ایک چلتے پاکستان کو پٹڑی سے اتارا؟ بات یہ کہ اس میں ہم دشمن نہیں, اس میں سہولت کار پاکستان کے اندر سے تھے. جی. اصل میں ہمارا ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہم سیاستدان کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں, الیکٹڈ پرائم منسٹر کو بھی کر سکتے ہیں. کچھ پاکستان کے اندر مقدس گائے ہیں کہ وہ پاکستان کی تقدیر کے ساتھ بھی کھیلیں, وہ پاکستان کے مفادات کے ساتھ بھی کھیلیں, اور وہ اپنی منمانی کریں, اور مذموم مفادات کی تکمیل کے لیے جو چاہے کرتے پھریں. انہیں آپ کٹہرے میں نہیں لا سکتے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر واقعتاً پاکستان نے آگے کی طرف جانا ہے تو پھر کچھ لائنز ڈرا کرنی پڑنی ہے. جی. اور وہ لائنز ڈرا کرنے کے لیے میں کوئی گمبھیر صورتحال نہیں آپ کو بتانا چاہتا, بڑا آسان سا حل ہے. جی. آپ کے پاس ایک نسخہ کیمیا کے طور پہ آئین پاکستان ہے, آپ آئین پاکستان کی طرف لوٹ جائیں. جی. سب کی وہاں پر ہے کہ کس کا کیا کردار ہوگا, کس کے کیا اختیارات ہوں گے, کہ چلتے پاکستان کو پٹڑی سے اتارا گیا. اور آج بھی میں حیران ہوتا ہوں, آپ تو بھی کل کے اجلاسوں کی بات کر رہے ہیں نا, یہ جو سنڈے گزرا ہے, مجھے بھی پرائم منسٹر صاحب سے ملاقات کا اتفاق ہوا. جی. اور دیکھیں سی پیک ایک ہمارا بھی ایشو ہے, اس لیے کہ سی پیک کی اسپرٹ کے مطابق اگر ہم چلتے رہتے تو سی پیک کے تو اب ثمرات سامنے آنے تھے, اور ابھی تک ہم اس میں الجھے ہوئے ہیں. تو میں نے پرائم منسٹر صاحب سے پوچھا کہ آپ بہت ٹچی تھے, اب آپ اس کا اتنا ذکر نہیں. اس نے کہا کہ ذکر کیا نہیں کر رہے, میں 4 جون کو جا رہا ہوں دوبارہ چائنا کے اندر. میں نے کہا چینی آپ سے ہم سے پوچھتے ہیں
کہ ہمیں سی پیک پہ بھی شہباز سپیڈ چاہیے. میں نے انہوں نے اسی طرح کہا تو وہ اس پہ خاصے مسکرائے. تو انہوں نے کہا کہ میری اپنی ایک کمٹمنٹ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اقتصادی حوالے سے خود انحصاری کی منزل پہ پہنچانے کے لیے سی پیک پر اس کی اسپرٹ کے مطابق عمل درآمد ضروری ہے. دیکھیں بات یہ کہ کچھ منصوبے ایسے ہوتے ہیں عمر, ان پہ سیاست نہیں ہونی چاہیے, اور آپ سیاست ضرور کریں. ہر پارٹی کے پاس اپنا ایک منشور ہوتا ہے, اپنا پروگرام ہوتا ہے, وہ آپ لے کے لوگوں کے پاس جائیں, آپ بتائیں کہ جی آپ پاکستان کے عوام کی ویلفیئر کے لیے کیا کریں گے, لوگوں کے روزگار کے لیے کیا کریں گے, پاکستان کو آگے بڑھانے کے لیے آپ کے پاس کیا منصوبے ہیں. لیکن اگر آپ الزام تراشی کریں گے, آپ گالی گلوچ کریں گے, اور یہ بھی پاکستان کا میں بطور جرنلسٹ آپ کو بتا رہا ہوں, اب پاکستان کے اندر ایک نیا فنومینا آ گیا اسی انتشار اور خلفشار نے. ایک وقت میں سیاستدان کہتے تھے کہ جی میں نے آئین پاکستان دیا مشکل صورتحال میں. سیاستدان کہتے تھے کہ پاکستان کے اندر 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی, ہم نے پاکستان کے اندر بجلی کی پیداوار پوری کر دی. میں آپ کو بڑی خطرناک بات بتا رہا ہوں, اب پاکستان کے اندر ایسے سیاستدان ہیں وہ کہتے ہیں جی حکومتوں کی کارکردگی یہ نہیں ہوتی, ہم اپنی ایک نیوسنس ویلیو رکھیں گے, اس لیے کہ وہ لوگوں کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں, جھوٹ کو سچ بنا کے پیش کیا جاتا ہے, اور اس نے پاکستان کو بڑا نقصان پہنچایا ہے. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز, جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ ریاستی ادارے ان کی ایک عزت و تکریم لینی چاہیے, تو پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کی بھی ایک عزت و تکریم ہونی چاہیے, اس لیے کہ وہ جمہوریت کے ادارے ہیں. لیکن آپ جب اپنی پارٹیز کو بجائے یہ کہ پاکستان کو استحکام سے ہمکنار کرنے کی بجائے شرپسندی کے لیے, تخریب کاری کے لیے استعمال کریں گے, تو پھر ملک نے آگے کی طرف نہیں جانا. آج جب پرائم منسٹر بار بار یہ بات کہتے نظر آتے ہیں کہ میں نے پاکستان کو خطرناک, میں نے ان سے پوچھا کہ آپ مطمئن ہیں؟ میں تو لوگوں کی بدن بولی سے اندازہ لگاتا ہوں کہ ان میں کانفیڈنس موجود تھا. انہوں نے کہا جی کہ ہم نے خطرناک زون سے نکالا, اب کوئی یہ کہہ بھی نہیں رہا. میں نے کہا آپ جب ملکی معیشت کی بات کرتے ہیں تو میرا بھی ایک مسئلہ ہے, آپ یہ بتائیں کہ عام آدمی کی معیشت کے لیے آپ کیا کریں گے. اس پہ وہ الرٹ ہوئے, انہوں نے کہا کہ میں نے کہا آپ بتائیں کہ کیا آپ بجٹ میں عام آدمی کو ریلیف دیں گے. انہوں نے کہا جی میری میکسیمم کوشش ہوگی. میں نے کہا جب تک آپ کی اس سارے معاشی اقدامات کے ثمرات جو ہیں عام آدمی تک نہیں پہنچیں گے. دیکھیں ملک کے اندر استحکام کیسے آئے گا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ معیشت کے اندر استحکام لے آئیں اور لوگ بلوں کی آگ میں جل رہے ہوں, بجلی گیس کا بل. اور میں عمر جس طرح آپ سے بات کر رہا ہوں نا, اللہ تعالیٰ نے اتنی صلاحیت مجھے دی ہے کہ میں حکمرانوں کے سامنے بیٹھ کے ایسے ہی بات کر سکتا ہوں کہ میں نے کہا جناب آپ سے لوگوں کو توقعات ہے. اور جب یہ نواز شریف صاحب کی بات کر رہے ہیں تو دیکھیں نواز شریف صاحب نے جو خطاب کیا میں بڑا کینلی انہیں واچ کرتا رہا, اس لیے کہ اس شخص وہ جو بات کر رہا تھا وہ پاکستان کی ایک محبت تھی ان کے دل میں, ایک دکھی دل کے ساتھ کہ میرے ساتھ کیا کیا. وہ دو تا اکثریت کی حکومتیں تھیں, بڑے فیصلے کر رہے تھے, کس نے اس کی ٹانگیں کھینچی ہمیں پتہ ہے. آپ یہ کہتے ہیں کہ میں اس دور کے اندر بھی ہر مرحلے پہ انہیں بتاتا رہا کہ آپ کے ساتھ یہ ہونا ہے, میں وہ دہرانا نہیں چاہتا آپ کے پروگرام میں بات. تو دو تا اکثریت کی حامل حکمران کو آخر مدت اقتدار پوری نہیں کرنے دی گئی, اس لیے کہ وہ بڑے فیصلوں کی پوزیشن میں تھا. آج کی صورتحال کے اندر میں شہباز شریف صاحب کی رفتار دیکھتا ہوں تو وہ بڑی دل جمی کے ساتھ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کم از کم پاکستان کو ترقی کی پٹڑی پہ دوبارہ لایا جائے, اور اس ترقی کی پٹڑی پہ ڈالنے کے لیے جس جذبے کی ولولے کی ضرورت ہے وہ صرف ایک پرائم منسٹر میں ہونا ضروری نہیں ہے, وہ پاکستان کے تمام طبقات میں ہونا ضروری ہے. پالیسیز کا تسلسل قائم رہے گا تو ہم آگے کی طرف چلیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے سیاستدانوں کو نوشتہ دیوار پڑھنا چاہیے, اور اگر وہ ان کی کمٹمنٹ پاکستان کے ساتھ ہے یا پاکستانیوں کے ساتھ ہے تو کم از کم یہ انتشار, خلفشار, گالی گلوچ, الزام تراشی اس طرز عمل پر نظر ثانی کریں. اس سے ان کو کوئی فائدہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے, اس کا نقصان پاکستان کو ضرور ہو رہا ہے. آپ ایک طرف حقیقی آزادی کی بات کرتے ہیں, دوسری طرف آپ پاکستان کے جو دنیا بھر کے مالیاتی ادارے ہیں انہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر آ کے پاکستان کی سیاست میں انوالو ہوں, پاکستان کے انتخابات میں ہوں. تو جب آپ 2024 کی بات کریں گے تو 2018 کی بات بھی ہوگی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب اس کیفیت سے نکلنے کی ضرورت ہے. پاکستان کے اندر استحکام اور سب سے پہلے ہوتا ہے سیاسی استحکام. معاشی استحکام کی بات بہت ہو رہی ہے, سیاسی استحکام کے حوالے سے یہ بات میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ تو بطور اپوزیشن لیڈر کہتے تھے کہ میں ہاتھ میں لانے کے لیے تیار ہوں, اصل کام ہوتا ہے گورنمنٹ انیشیٹو لیتی ہے. تو میں نے کہا کہ آپ پاکستان کے اندر سیاسی مفاہمت کے لیے جس کی آپ بات کر رہے ہیں, انہوں نے کہا جی کہ میں اس سیاسی مفاہمت کے لیے کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہوں, لیکن میں ان لوگوں سے بات نہیں کروں گا
جو پاکستان یا پاکستان کی ریاستی اداروں پر اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، جو لوگ شرپسندی کے متمل ہوئے ہیں یا جن لوگوں نے پاکستان کے اندر تخریب کاری کی سیاست کو رواج دیا ہے. دیکھیں یہ بات وہ ہضم کرنے کے لیے تیار نہیں کہ 9 مئی کے واقعات، پاکستان کی سیاسی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ نے ڈکٹیٹرشپ کو چیلنج کیا ہے، لیکن کبھی اس طرح کا اقدام نہیں تھا کیا کہ جی دنیا بھر میں پاکستان کی جگنسائی ہو. دیکھیں عمر، میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، ہمارے اس ادارے جس پر انہوں نے اثر انداز یہ بھارت سے تھر تھر کانپتا ہے. جی ISI کا دنیا کے بڑی جو انٹیلیجنس ایجنسیوں میں نام تھا. آپ اس مائنڈ سیٹ پہ ذرا جا کے دیکھیں کہ کس نے کیوں کر اس پہ اثر انداز ہونے کی کوشش کی. آج بھی بڑا اس لیے آج میرے لیے تو میں حیران ہوں، یہ کل نریندر مودی صاحب کہ جی پاکستان، میرے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں. جناب آپ کے لیے مسئلہ بنے گا. بالکل آپ کے لیے مسئلہ اس لیے ہے کہ اس سے پہلے تو وہ جو بھارتی افواج آ کے واگا بارڈر پہ کھڑی ہو جاتی تھی، جب سے پاکستان ایٹمی نیوکلیئر پوزیشن کا حامل بنا ہے، آپ کو جرت نہیں ہوئی. آپ پاکستان پر شب خون نہیں مار سکتے. آپ نے بالا کوٹ میں ایک شرارت کرنے کی کوشش کی، جواب دے دیا، 24 گھنٹے کے اندر جواب ملا ہے. لیکن بنیادی بات اور اہم بات میری ساری بات میں سے یہ ہے، جب تک آپ معاشی حوالے سے مضبوط نہیں ہوں گے، اندرونی اور بیرونی چیلنجز سے نبردار نہیں ہوا جا سکتا. جی بالکل، معاشی طور پر مضبوط ہونا جو ہے وہ اس وقت سب سے پہلے وقت کی اہم ضرورت ہے. ناظرین اسی سے بات کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے، لیکن ابھی وقت ہو رہا ہے بریک کا. ویلکم بیک. پرویز بشیر صاحب، ابھی جس طریقے سے بات کر رہے تھے کہ معاشی طور پہ ہمیں سب سے پہلے مضبوط ہونا ہے، اور پرائم منسٹر صاحب کی بھی ہم جب دیکھتے ہیں تو اجلاس ہو یا کوئی بھی ایفرٹس ہوں وہ ہمیں معاشی طور پر مضبوط ہونے کے حوالے سے دکھائی دے رہی ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو ابھی بات ہو رہی تھی کہ معاشی استحکام جو ہے وہ جڑا ہوا ہے سیاسی استحکام سے. بالکل ٹھیک. تو کچھ چیزیں جو ہیں وہ کلیئر ہونے والی ہیں. جی وہ جس طریقے سے نواز شریف صاحب نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے بھی کچھ نشاندہی کی ہے، جی باقی لوگ بھی نشاندہی کرتے ہیں. جی بڑی گڑمٹ سی ہو گئی ہیں چیزیں، جی بڑی ملاوٹ بہت ہو گئی ہے. جی دیکھیں یہ تو میرا تو دل چاہتا ہے کہ ایک ٹروتھ کمیشن ہونا چاہیے، وہ سارا بتائے سب، اس لیے کہ اب ہم ایسی جگہ پر پہنچ گئے ہیں جہاں پر سچ بتانا پڑے گا ہر ایک کو. جی ورنہ تو یہ سلسلہ جو ہے سچ بڑے کڑوے ہیں. کوئی بات نہیں. دیکھیں یہ جو پھر کمیشن جو ہے ٹروتھ کمیشن کا جو ذکر ہوتا ہے وہ اسی لیے ہوتا ہے کہ ایک وقت آتا ہے جس میں آپ جج کے سربراہ بھی بنے گا نا. جی کمیشن کسی جج کے سربراہ سب اپنا اپنا بتائیں. بالکل سر، ابھی ہم معاشی صورتحال کی بات کر رہے ہیں. صورتحال کی بات میں یہی کر رہا ہوں کہ دیکھیں 2011 سے ایک شخص کو، ایک پارٹی کو بدنام کر دیا گیا، اس کو نیچے لے آئے، کسی کو اوپر لے آئے. آپ اس کو بیلنس کیسے کریں گے؟ یہ بیلنس تو جب ہی ہوگا جب جس نے ان کو نیچے گرایا اس کو اوپر لے کر آئے. بالکل سر، اسی میں بات ہے، وہ جتنا مرضی منفی اپنے جملے کر لیں یا پروپیگنڈا کر لیں، لیکن ہم اس بات کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ 2013 میں جو سب سے بڑے چیلنجز تھے وہ دہشت گردی تھی، 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی، اور وہ میاں محمد نواز شریف کے دور میں ختم ہوئی ہیں. تو یہ تو آپ کے سب کے سامنے ہے کہ وہ دہشت گردی اتنا بڑا چیلنج تھا، بہت بڑا چیلنج تھا اس وقت. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ جو لوڈ شیڈنگ کا معاملہ تھا، پھر معیشت کو سنبھالنا. جی معیشت کو سی پیک بھی اس میں سر، اس میں سی پیک کے علاوہ دیکھیں وہ تو معیشت کو سنبھالنے کا ایک حصہ ہے نا. جی اب جو ہے نا اس وقت آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سی پیک جو ہے صرف ایک سائٹ سے نہیں، جی ہمیں کئی سائٹ سے سی پیک مل رہے ہیں. جی ہمیں یہ موقع گنوانا نہیں چاہیے. بالکل ٹھیک. اس کو انتشار کے نظر نہیں کرنا چاہیے. جی اس لیے کہ سعودی عرب جو ہے جی وہ بھی بھاری سرمایہ کاری کے لیے تیار ہے. بالکل ٹھیک ہے. UAE بھی تیار ہے. جی حتیٰ کہ
टर्की कतर का दीगर ममालिक भी सरमाया कारी के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। अमेरिका ने भी कहा है कि आप अपने आप को संभालें, हम आपकी पूरी मदद करेंगे जी। तो ये वक्त जो है गैर मामूली तौर पे मुझे अट्रैक्शन नज़र आ रही है दूसरे दोस्त ममालिक की ख़ास तौर पे पाकिस्तान की तरफ। मतलब ये इनकी बहुत बड़ी कामयाबी है कि इन्होंने ऐसी खारजा पॉलिसी का इख्तियार की जिससे सरमायाकारी और मईशत को इस्तेकाम आएगा। तो ये बहुत बड़ा एक जिसको कहते हैं ना कि बेहतरीन वक्त है जी। इसको गंवाना नहीं चाहिए सही। और इसको संभाल के रखना चाहिए और इसमें कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए, कोई रखना नहीं आना चाहिए, इसको आगे बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल ठीक। अगर इसमें कोई साजिश या कोई इसके अंदर फिर वो ऐसा कोई मामला हो गया जी। जो पहले गड़बड़ होती रही है जी। तो फिर ये वाला वक्त जब अगर हम गंवा देंगे जी। तो फिर हम पछताएंगे। बिल्कुल ठीक। सर इसी भी सर कल नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने आस्ताना में जो है वो शंघाई ताउन तंजीम इजलास में शिरकत की और उसके बाद जो है वो बिश्कीक किर्गिस्तान जो है वो वहाँ पर पहुँचे। इसहाक़ डार साहब की मुलाकात हुई, वहाँ पर एक हस्पताल का जब दौरा किया, एक पाकिस्तानी से उसकी इयादत की और फिर जब उस पाकिस्तानी ने कहा कि मैं वापस जाना चाहता हूँ तो उस हवाले से उन्होंने नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा कि हम तमाम तर इंतज़ामात कर रहे हैं। हुकूमत जब हम देखते हैं कि एक माँ का किरदार अदा कर रही होती है और जो नाखुशगवार वाक़या हुआ किर्गिस्तान में बिश्कीक में तो उस वक्त हमने देखा कि वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो फौरी तौर पर जो है वो अलर्ट भी हुए, शहबाज स्पीड से जी शहबाज स्पीड के हवाले से साथ ही हुए और फिर वफाकी वज़रा की ड्यूटी लगाई, एयरपोर्ट पर रिसीव किया स्टूडेंट्स को पाकिस्तान जो है वो बहुत जल्दी काम किया है इन्होंने जी। और इन्होंने बिल्कुल होशमंदी के साथ और मतलब इन्होंने ऐसा काम किया कि किसी को उंगली उठाने का मौका ना मिले, इसलिए कि उनके जो वालदैन थे ना जी। वो वालदैन के साथ हम लोग सब परेशान थे तो उनके साथ क्या गुजर रही है जी। तो मेरा ख्याल है कि बहुत जल्दी स्टेप्स लिए गए और मतलब जैसे इतलात मिली हैं उन्होंने सफ़ीर के साथ भी रब्ता किया और इजलास भी बुलाए और उन वहाँ के बारे में मालूमात भी एम्बेसी ने नंबर भी दिए। तो ये मतलब उनका जो है ना वो जो मुसीबत में थे, परेशानी में थे, उनकी परेशानी इस दफ़ा देखने में आई है। इससे पहले जो था ऐसे वाक़यात हुए हैं जिसमें कोई ज़्यादा तवज्जो नहीं दी गई पीटीआई के दौर में जी। तो इस दफ़ा जो है वो मेरा ख्याल है कि सारे मुतमईन होंगे कि जो कुछ वहाँ पर बीत रही थी उसको जल्दी से काबू किया गया और लेकर भी आ गए हैं और वहाँ पे उनकी हिफाजत का भी इंतज़ाम किया है और अब जैसे कि वहाँ पहुँच गए हैं हमारे कल नायब नायब वज़ीर आज़म। बिल्कुल ठीक। सलमान गनी साहब किर्गिस्तान में बड़ा नाखुशगवार वाक़या हुआ और लेकिन उस नाखुशगवार वाक़े के बाद वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ जो हैं वो फ़ौरन अलर्ट हुए। उन्होंने वहाँ पर जो सफ़ीर मौजूद हैं उनसे लम्हा राब्ते में रहे, पाकिस्तानी तालिब इल्मों के हवाले से उन्होंने बाखैरियत पाकिस्तान पहुँचाने के हवाले से इंतज़ाम भी किए। कल जो है वो नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार साहब जो हैं वो वहाँ पर बिश्कीक पहुँचे, हस्पताल में इयादत करते हुए एक जब पाकिस्तानी ने कहा कि वो वतन वापस जाना चाहते तो उसको उन्होंने कहा कि तमाम मैं आपका क्वेश्चन समझ गया हूँ। जब हुकूमतें ज़िम्मेदारी का एहसास करती हैं तो फिर इश्यूज़ नहीं बनते और जैसे आपने कहा कि जी जो ही इस वाक़े का पता चला पहले सोशल मीडिया के इस्तेमाल के ज़रिए पाकिस्तान के अंदर एक नई कैफियत तारी करने की कोशिश की गई। प्रोपेगेंडा वो जो 3 हमारे पाकिस्तानी स्टूडेंट जहाँ बैक हुए हैं जिसकी मैं समझता हूँ कि झूठा प्रोपेगेंडा किया गया ज़िम्मेदारी। लेकिन मैं थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ सोशल मीडिया पे। जी जी। ये सोशल मीडिया एक नासूर बन चुका है। ये जिस वाक़े का आप जिक्र कर रहे हैं आपको पता है ये वाक़या क्या है? जी। वाक़या ये है कि एक हॉस्टल था वहाँ पे जो मिस्री और जॉर्डियंस वहाँ के स्टूडेंट्स थे, उनकी कोई तकरीब हो रही थी तो वहाँ के बाश लोग वहाँ पर आके उन्होंने बदतमीज़ी करनी शुरू की उनकी ख़वातीन के साथ। उन्होंने उन्हें रोकने की कोशिश की है लेकिन वो बढ़ते चले जा रहे थे। फिर लाजमी कुदरती तौर पे एक रद्द-ए-अमल था, वो नौजवान थे, उन्होंने उनको पकड़ के मारा। वो वीडियो बनाई गई, वीडियो सोशल मीडिया पे डाली गई और 13 तारीख का वाक़या है। देखिए ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं 19-20 वहाँ पर उन्होंने उस वीडियो की बुनियाद पर लोगों के अंदर एक रद्द-ए-अमल पैदा हुआ और फिर उन्होंने बिला इम्तियाज़
دیکھیں وہ صرف آپریشن انہوں نے مصریوں کے خلاف نہیں کیا یا اردنیوں کے خلاف نہیں کیا، ہمارے پاکستانی تھے، انڈینز بہت بڑی تعداد میں تھے، اور پھر جو کچھ انہوں نے کیا وہ اپنی پوری سٹیٹ کے لیے امبیرسمنٹ کا شکار ہوئے۔ اب اسحاق ڈار صاحب بھی وہاں پر موجود ہیں، اور اسحاق ڈار صاحب اور امیر مقام صاحب کو اسی روز جب یہ واقعہ ہوا ہے پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ آپ وہاں جائیں، لیکن ہمارے ایمبیسڈر نے وہاں سے کہا کہ چونکہ حالات کنٹرول میں آ چکے ہوئے ہیں، انہوں نے آستانہ میں اپنی جانا تھا کانفرنس میں، شنگھائی کانفرنس میں، کل اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ ان کے وزیر خارجہ بھی ساتھ گئے ہیں۔ اب دیکھیں کرغزستان، اور کبھی ہم نے نام سنا ہو یا نہ سنا ہو، لیکن اس کی بہت زیادہ بدنامی ہوئی ہے۔ وہاں پر جو دنگا فساد کیا گیا، غنڈہ گردی کی گئی، دنیا بھر سے آنے والے جو نوجوان تھے وہ تو ایجوکیشن حاصل کرنے کے لیے آئے تھے، اس سے ان کو زر مبادلہ مل رہا تھا۔ کرغزستان کی اس سے زیادہ میرا خیال ہو نہیں سکتی جگنسائی جو ان اوباش لوگوں کی وجہ سے ہوئی ہے، اور بنیادی چیز کیا تھی؟ سوشل میڈیا کا غلط استعمال۔ میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں سوشل میڈیا کا استعمال، اس کی اہمیت اور حیثیت آپ اس پر قدغن لگا نہیں سکتے، اس کے لیے میں سمجھتا ہوں قوانین ضرور بننے چاہیے، اور جو لوگ اپنی اسٹیٹ یا ریاستی اداروں یا آپ کی اقدار یا آپ کی روایات پر اثر انداز ہونے کی کوشش کرتے ہیں، ان کا محاسبہ ہونا چاہیے اور بروقت ہونا چاہیے۔ ایک کرغزستان کے ایشو پر حکومت نے جو بھی سٹانس لیا، اقدامات کیے، اچھی بات یہ ہے کہ پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز نے اس پہ سیاست نہیں کی، انہیں آپ اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ انہوں نے حکومت پہ پریشر ضرور ڈالا کہ مجھے اچھا لگا کہ بیرسٹر گوہر کا سٹیٹمنٹ آیا کہ حکومت کو جو ممکنہ اقدامات ہیں وہ کرنے چاہیے۔ دیکھیں بات یہ کہ وہ تو کام کر رہے ہیں حکومت نے تھا۔ پرائم منسٹر صاحب، میں آپ کو سنڈے کی ملاقات کا بتا رہا ہوں، میرے ہوتے ہوئے بھی سارے رابطے وہ اسی ضمن میں کر رہے تھے، اور وہ ایمبیسڈر کو کہہ رہے تھے کہ میں اس وقت تک مطمئن نہیں ہوں گا جب تک وہاں پر آخری پاکستانی بھی مطمئن نہیں ہوگا۔ اور اگر حکومتیں اس ذمہ داری کا احساس کریں تو پھر پرابلمز پیدا نہیں ہوتے، پھر سوشل میڈیا اپنے اثرات پیدا نہیں کر سکتا۔ اور ایک بات ہمیں ضرور کہنی چاہیے، اس سوشل میڈیا نے پاکستان کے اندر اتحاد اور یکجہتی کو بہت نقصان پہنچایا ہے۔ پاکستان کے ریاست اور ریاستی اداروں پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی گئی ہے۔ عمر، اس میں کوئی ایک پارٹی ملوث نہیں ہے، اس میں بہت سی پارٹیاں ملوث ہیں۔ اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ اربوں روپے کا استعمال ہوا ہے، کہ ہم آج سے 10 سال پہلے کہا کرتے تھے کہ دشمن پاکستان کو غیر مستحکم کرنا چاہتا ہے، ہم ایسی کون سی کمی چھوڑ رہے ہیں جو دشمن نے پوری کرنی تھی، پاکستان کے اندر سے ہو رہا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ اس میں ملوث ہیں، آپ کے اداروں کو اتنا فعال اور مؤثر ہونا چاہیے کہ آپ اس مائنڈ سیٹ تک پہنچیں جس مائنڈ سیٹ کی وجہ سے پاکستان کے اندر انتشار اور خلفشار پیدا کیا ہے۔ دیکھیں پاکستان ایک ذمہ دار کنٹری ہے، پاکستان نیوکلیئر پاور ہے، پاکستان نے معاشی طاقت بننا ہے، تو پاکستان کے اندر یکسوئی ہونی چاہیے، سنجیدگی ہونی چاہیے، اتحاد ہونا چاہیے، یکجہتی ہونی چاہیے۔ اس میں جو بھی لوگ آڑے آ رہے ہیں ان کی گرفت بھی ہونی چاہیے۔ بہت بہت شکریہ سلمان غنی صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ بہت بہت شکریہ پرویز بشیر صاحب، آپ نے سر اپنا قیمتی وقت دیا۔ اور ناظرین، آج کے پروگرام میں ملک کی موجودہ صورتحال پر گفتگو کی گئی، وہیں پر آخر میں صرف اتنا ہی کہوں گا، کیونکہ سوشل میڈیا کا استعمال اب تقریباً ہر شہری جو ہے وہ، ہر عام شہری جو ہے وہ کر رہا ہے، تو ہمیں سوشل میڈیا کا استعمال بھی بڑی ذمہ داری کے ساتھ کرنا چاہیے۔ ہمیں سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہوئے اس بات کو ملحوظ نظر رکھنا چاہیے کہ کہیں اس کا نقصان تو نہیں ہو رہا، کہیں اس سے معاشرے میں انتشار پھیلنے کا خدشہ تو نہیں ہے، ایک ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دینا چاہیے۔ مجھے اجازت دیں، دیکھتے رہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔